اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ بد نصیبیاں اس کے گھروں میں پھیلی ہیں، غربت، تنگ دستیاں، کاروبار بند پڑے ہیں، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوٹ رہی، گھریلو مسائل دن ب دن بڑھ رہے ہیں، کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارک کو پڑھنے کی دیر ہوگی، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے دیں گے۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کسی کو انتظار ہوتا ہے۔ میں نے خود بھی انتظار کیا کب رمضان کا مہینہ آئے اور رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارک پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں گی۔ کب رمضان کا مہینہ آئے میں اللہ کو راضی کر کے آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، جسے پڑھ کر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت ملے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے، بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ حاجتوں کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ مشکلات پریشانیاں ختم کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص رمضان مبارک سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھروں میں سکون اور برکتیں چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، بے اولادی، بے روزگاری، ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، وہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ کو خاص طور پر 7 بار پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں برکتیں لاتا ہے۔ بڑی ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص رمضان المبارک سے پہلے اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ پھر وہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اس مہینے کے صدقے اس کو تمام تر خوشیاں عطا فرمائے گا، اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا۔ جو شخص رمضان کی خاص قبولیت والی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مسافرین کا کہنا ہے جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کی نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جسے کسی کے سامنے نہ جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لے۔ جس گھر میں سورت 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ رمضان سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص اور فضیلتوں قبولیت والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، برکتوں والے ہیں۔ خدارا دنیا جہاں کے کام چھوڑ کر اللہ پاک کو راضی کر لیا۔ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لے۔ 7 بار 7 آسمان 7 زمینوں کے خزانے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کل پرسوں جب بھی آپ کر لیں، لیکن آپ نے رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے رمضان مبارک کا چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں یہ وظیفہ کیا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کر دے اور اپنی بہن کا اس نیک سفر میں ساتھ دیجیے گا۔ میں بہت سے وظائف ایسے اعمال ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جہاں جیسے وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب اللہ کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا
लेना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, मुख्तसर और सादा सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक रवायत में है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप दुरूदों में से दुरूद इब्राहिम सबसे ज़्यादा महबूब है। आपने कोशिश करनी है दुरूद इब्राहिमी भी ज़रूर पढ़ लें। दिन का कोई भी हिस्सा मुकर्रर कर ले दुरूद इब्राहिमी के लिए। अल्लाह के हबीब अल्लाह की बारगाह में हदियतन तोहफतन अकीदतन लाजमी पेश किया कीजिए। 3 7 11 बार दुरूशी पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर किसी का मकसद और नियत अलग होती है, तो आपने इस मकसद के लिए नियत कर बैठ जाना है। गाड़ी मांग ले, नया घर मांग ले, नौकरी मांग ले, शादी करना चाहते हैं शादी के लिए मन्नत मांग ले, पर्दों से निजात के लिए पढ़ ले, दुनिया जहान की हर हाजत के लिए आप ये नियत करके बैठ जाए। अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा देगा इंशाअल्लाह। आप अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। आपने सबसे पहले पर जो वजीफ़ा करना है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। जब कोई बंदा किसी काम को शुरू करता है तो बिस्मिल्लाह से शुरू किया कीजिए, क्योंकि इसमें शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, नज़र बद हसद जादू जिन्नात ख़त्म हो जाती है। रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिसमें ना दुख होंगे ना परेशानियाँ होंगी। किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। जिस काम की शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए इसमें खैर होती है, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें रहमतें शामिल हो जाती है। अल्लाह की हिफाजती इक़दामात में आ जाता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कैसे और कितनी बार पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हाथों की उंगलियों पर यहाँ तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ लेना है। इस अमल को आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ पढ़ने के बाद बाज़ औक़ात इंसान कम या ज़्यादा पढ़ जाता है, लेकिन कोशिश ये करनी है आपने गिनकर सिर्फ 21 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार पढ़ते ही आपने अल्लाह से जो दिल में ख्वाहिश रखनी है, जो मकसद रखना है वो मांग लेनी है। आप अल्लाह करीम आप पर अपना आप करम फरमाएगा, आपकी तमाम हाजतों को पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। आप वाकई अपनी तमाम तंग दस्तियों और परेशानियों से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके दिलों माँ को सुकून मिलता जाएगा इंशाअल्लाह, बेचैनियाँ ख़त्म हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई नई ज़िंदगी शुरू की है। अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरानी सूरत है, जो जिसे सूरत शिफा भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज भी कहा जाता है। वो अजीम सूरह मुबारक कौन सी है? वो सूरह फातिहा है, जिसे पढ़ते साथ ही कहा जाता है ये कुरान की पहली सूरत है। सूरह फातिहा को आपने बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, ये नहीं कहना कि आपने जल्दी से पढ़कर जान छुड़वा लेनी है। इस पे बहुत ज़्यादा इसकी फजीलतें हैं और इस पर बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। दिन सिरातुल मुस्तकीम मतलब सीधा रास्ता चलने की तौफीक अल्लाह हम सबको दे। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। जब कोई बंदा सूरह फातिहा को पढ़कर अपने ऊपर दम करता है तो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। इसको 7 ज़मीनों आसमान का रिज़्क़ मिलना शुरू हो जाता है। अपने खानों के ऊपर जब आप खाना खाने लगे तो तब भी आपने सूरह फातिहा को जरूर पढ़ लेना है। इससे आपका खाना शिफा बन जाएगा, आपके लिए रहमतें बरकतें नाज़िलों वाला बन जाएगा। खाने की जितनी तज़ाबियत होगी वो दूर हो जाएगी। सूरह फातिहा के कमालात आपको बताने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगी, रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ लेना है। 7 अदद याद रखिएगा। हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं, 7 आसमान 7 ज़मीनें हैं। रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले सूरह फातिहा पढ़ लेनी है तो आपने 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का रिज़्क़ आपके मुकद्दर में लिख देगा। जो शख्स ये कहता है कि मैंने बहुत से वज़ाइफ कर लिए हैं, बहुत से तस्बीहात कर लिए हैं, लेकिन मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मैं थक चुका हूँ, सिर्फ मेरे एक बार कहने पर रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले सूरह फातिहा को 7 बार पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर मांग लो। जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा अता फरमाएगा। बस रब्बे करीम से जिद कर मांग लेना है। एक बात को याद रखना है, सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने जल्दी पढ़कर
کر جان چھڑانی ہے بلکہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ کے شکر ادا کر کے پڑھنا ہے، صراط مستقیم کی تاکید بھی کی ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو منوانا ہے، اور یہ خاص راز ہے جو کہ آپ کو کسی نے کبھی نہیں بتایا ہوگا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو صفاتی نام اللہ کا پڑھنا ہے وہ یا غنی ہے۔ یا غنی یعنی اے اللہ ہم مجھے بہت زیادہ عطا کر دے، مجھے غنی کر دے، مجھے فقیر سے بادشاہ بنا دے، غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کو خاتمہ کر دے، میرے روزگار نہیں چل رہا، مجھے نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنی کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر خاص ہوگی، اللہ پاک آپ پر اپنی نظر کرم فرما دیں گے۔ یا غنی کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ نے صدیوں سے نہیں مانگا، بلکہ آپ اس بات پہ ہچکچاتے ہیں اللہ پاک پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا۔ آپ نے پختہ ارادے اور یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ فقیر سے بادشاہی کا سفر آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، تو کوئی ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک 4-5 لاکھ دے دے، پر انشاءاللہ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے دین کے راستے پر ہمیشہ سیدھے راستے پر چلے اور لوگوں کو اس راستے کی ترغیب کرے، دین اسلام کی طرف آنے کی ترغیب کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے راستوں کو میں بھی آسانیاں عطا فرما دے گا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، آپ نے اس طرح یا غنیو ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ یا غنیو 11 بار پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے دونوں کندھوں پر موجود فرشتوں سے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو آپ کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو آج میرے بندے نے کیا اعمال فرمائے، کیا نیکیاں کی؟ فرشتے فرمائیں گے تیرے بندے نے آج یا غنیوں پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا اس نے میری بڑی صفت بیان کی گئی ہے، اس نے میری بڑا شکر ادا کیا ہے، اس نے مجھے عظمت سے پکارا ہے، تو بھی اس کو غنی کر دے، تو بھی اس کو مالدار کر دے، تو وہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آپ نے یہ تینوں اعمال میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھ لینی ہے۔ اپنے رزق کی برکت اور وسعت کے لیے کمنٹس میں اللہ کا پیارا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، سب کا حامی و ناصر۔